ہیں وہ بڑے جدار قسم کے جرنلسٹ ہیں۔ 27 سال صحافت کے بعد انہوں نے ایک سرکاری عہدہ قبول کیا چیئرمین پیمرا کا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ صحافت سے ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ تبصرہ نگار کے طور پہ آتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ کیا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے بھاری آواز والوں نے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ اس تاریخ کو رقم کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہر لمحے کے ساتھ ان کے لیے ہمارے دل کے اندر احترام اور عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ حیدر ہیں اور حیدری قسم کا کام کرتے ہیں، بڑی بہادری سے روبے عمل آتے ہیں۔ میں ان کی دی ہوئی انفارمیشن جو ہے اس کے اندر کوئی اضافہ کرتے ہوئے بھی کانپ جاتا ہوں۔ وہ جس جداری کے ساتھ آج کل قلم سے جہاد کر رہے ہیں، میں صرف ان کی جو کالم ہے جو چینل 24 کے اندر جو ہے، وحید مراد صاحب نوجوان، میں تو اس چینل کو ان کے حوالے سے ہی جانتا ہوں۔ ویسے یہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب کی تحریریں بھی ڈسپلے ہوتی ہیں اور بھی دوست احباب جو ہیں، اور یہ ان کا میرا خیال ہے کہ وہ ایک ننھی سی تلوار ہے جس سے وہ جہاد کرتے رہتے۔ تو اس پہ ان کا ایک کالم پبلش ہوا ہے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ہمارے احباب نے کیا کیا کہ اس کے کچھ حصے اپنے ولاگ کا حصہ بنا دیے۔ میں نے کہا نہیں، اس ولاگ کو ہمیں آڈیو فارم کے اندر بھی تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے۔ تو میں پہلے وہ پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں گا، تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ نارملی میں بہت کم ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب جو ہے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ ایکسٹینشن لینے کے فوراً بعد جنرل باجوہ نے 2020 کے شروع میں چند اینکر کو بلایا اور بلا کر بتایا کہ ایک ملاقات کے دوران میں نے چیف جسٹس ثاقب نثار کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک خاتون ایک سفارتکار سے ایسی غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی جو عام حالات میں ناقابل دید اور ناقابل داد ہوتی ہیں۔ بڑا کمال کا ہے، لیکن اس پورے فکرے کو یوں بھی سمیٹا جا سکتا تھا کہ جس میں ایک سفارتکار ایک خاتون کے ساتھ مصروف عمل تھے، یوں بھی سمیٹا جا، میں ہوتا تو یہ کرتا، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کو بتایا کہ دیکھیں، ہمیں قومی تحفظ کے لیے اور دوسروں سے راز اگلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ثاقب نثار اس ویڈیو میں خاتون کی قومی خدمت کے لیے دی گئی قربانی پھر قوموں کے اندر دیکھ کر جنرل باجوہ کی اہلیت اور قابلیت سے بہت متاثر ہوئے۔ یہاں پہ میرا تبصرہ سن لیجئے۔ میرا خیال ہے کہ متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کا ترا نکل گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ سننے میں ہے، گپ شپ میں ہے، کہ ایک ایسا گھر بھی تھا بحریہ ٹاؤن پنڈی کے اندر جہاں کے فریکوینٹ وزٹر تھے یہ ثاقب نثار صاحب جو تھے نا، مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ اس کسی اور کام کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا، واللہ عالم بالثواب، لیکن جب وہ چیف تھے تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ جایا آیا کرتے تھے۔ اچھا جی، باجوہ اور ثاقب کے درمیان یہ گفتگو غیر سنجیدگی، بے حسی اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا تو ہے ہی، لیکن جب اس طرح کی گفتگو کے وقت چیف جسٹس جو بنیادی حقوق اور آرمی چیف جو قوم کی جان، مال اور عزت کے محافظ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہو رہی ہو اور اس کا فخریہ ذکر آرمی چیف بذات خود اینکرز کے سامنے کرے تو یہ کافی کربناک حقیقت بن جاتی ہے جس سے کسی بھی حساس انسان کا آنکھیں چرانا ممکن نہیں۔ جنرل باجوہ کے ساتھ اس میٹنگ میں سینئر صحافی اور پاکستان کے پہلے ٹی وی اینکر جناب سید طلعت حسین بھی موجود تھے۔ طلعت نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس واقعہ کو کنفرم کیا اور انہوں نے اس کا ذکر اپنے ایک ولاگ میں بھی کیا۔ جنرل باجوہ نے جس کارنامے کا ذکر کیا، یہ واحد واقعہ ہے یا ایک اسٹریٹجی؟ سوالیہ نشان۔ اس طرح کی قومی خدمت کے لیے جن خواتین سے قربانی لی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی؟ سوالیہ نشان۔ ان خواتین کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس طرح کے گھناؤنے اور غلیظ منصوبوں کی ہمارے آئین، قانون، کلچر، اخلاقیات اور مذہب میں گنجائش ہے؟ آئیے ذرا اس پر، اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال اٹھانے کے بعد یہ کالم ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی جو ایلیبوریشن کی ہے، اللہ تعالیٰ ابصار صاحب کو محفوظ رکھے، ان کی جان کو، ان کے بچوں کو کی جان کی حفاظت کرے۔ یہاں پہ وہ جان پہ کھیل رہے ہیں، اب وہ جان پہ کھیل کے اپنا یہ کرنے لگے ہیں۔ کیا اس طرح کے گھناؤنے اور غلیظ منصوبوں کی ہمارے آئین، کلچر اور مذہب میں گنجائش ہے؟ آئیے ذرا اس کو کھول کر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ ہمارے نام پر پاپڑ کیسے بیلے جاتے ہیں اور کیسے قوم کی معصوم بیٹیوں کا استحصال کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ دن تھے گرمیوں کے
اور سال تھا 2014۔ عمران خان کے دھرنے کی آمد تھی، میڈیا کی مشکیں کسی جا رہی تھیں۔ ایک مشہور ٹی وی چینل میں کام کرنے والی کرنٹ افیئر کی 23 سالہ خاتون اینکر نے طیش میں آ کر مجھے فون کیا۔ اس خاتون اینکر کا تعلق ایک ملٹری فیملی سے ہے اور ان کے والد بھی فوج سے بطور افسر ریٹائر ہوئے تھے۔ خاتون اینکر کی آواز شدید غصے اور پریشانی میں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے کچھ شیئر کرنا اور مشورہ لینا چاہتی ہیں۔ فون کال پر اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کوشش کرتا ہوں مہذب الفاظ میں سب یہاں لکھ سکوں۔ خاتون اینکر کا اپنی آفیشیل صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے ISPR، ISI اور فوج سے متعلق مختلف آپریشنز اور پروجیکٹ پر دوسرے صحافیوں کے ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں پروگرام کے لیے آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل وہ خاتون صحافی جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر ہیں، پرائم ٹائم کا پروگرام کرتی ہیں، اور ہم 2010 کے سیلاب کی کوریج کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے، تو ہمیں بتایا گیا ISPR کی طرف سے کہ آپ کو ہم ایک ایریل ویو دینا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کوشش کر کے اس ہیلی کاپٹر میں اپنی جگہ بنائی، تو پتہ چلا کہ 3 ہیلی کاپٹر اڑیں گے۔ ایک ہیلی کاپٹر میں تو ہم گھٹیا لوگ بیٹھیں گے نا، 2 ہیلی کاپٹر پاکستان کی 2 معروف خواتین اینکر کو ایکسکلوسیولی لے کے اڑیں گے اور ان کے ساتھ صرف کرنل صاحب تشریف رکھتے ہوں گے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ گھٹیا پن جو ہے یہ کسی ایک لیول تک مخصوص نہیں ہے، اس کا جو ہے سکرول ڈاؤن، مطلب کہ وہ کیا ہوتا ہے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ ہر لیول تک ہے۔ تو خیر وہ ہوا، مطلب کہ کیا ہوا، اب چھوڑیں آپ اس بات کو، لیکن یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کسی ایک سرکل تک محدود نہیں ہے، یا کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک مائنورٹی یا کسی ایک سیکٹ تک محدود نہیں ہے۔ تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ان دنوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ان دنوں عمران خان کے بیانیے کو میڈیا اور مخصوص اینکر کے ذریعے نشر عام کرنے، ان کو صادق اور امین اور مسیحا بنا کر پیش کرنے اور نواز شریف کو چور، ڈاکو، کرپٹ، غدار، توہین رسالت اور کافر جیسے الزامات کے ذریعے بدنام کرنے کی مہم عروج پر تھی۔ پروجیکٹ عمران خان کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے محسوس کیا کہ پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل میں کام کرنے والا ایک مرد اینکر، اچھا یہ میں بتاتا چلوں، جو خاتون تھیں وہ اس کا ذکر آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ جو مرد اینکر ہے اور کالم نویس، ڈکٹیٹ کی گئی لائن سے ہٹ کر عمران کی طرز سیاست اور PTI خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر مثبت تنقید کی بجائے منفی تنقید کر رہا تھا۔ یہ ہمارے برادر خرد جو ہیں سلیم صافی صاحب جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس تنقید کرنے والے مرد اینکر اور کالم نویس کو لائن پر لانے کا پلان فائنل ہوا، اور ISI کے ایک افسر کو جن کا کوڈ نام این سے شروع ہوتا تھا یہ اہم ٹاسک دیا گیا۔ یہاں پہ دوستوں میں پڑ گئی بحث۔ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ این سے تو آسم بھی شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت آسم صاحب جو تھے، آسم باجوہ، پاپا جان پیزے والے 100 کمپنیاں غیر قانونی خربا روپیہ باہر امریکہ دے وچ، تو وہ آسم باجوہ صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت کرنل نہیں تھے، وہ تو جرنیل تھے۔ تو پھر کسی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی عتیق صاحب تھے، شفیق اور عتیق 2 نام تھے جنہوں نے پورا پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ میڈیا کے اوپر مینج کیا۔ تو عتیق صاحب جو تھے یہ پھر پرسنل سٹاف افسر بنے آسم باجوہ صاحب کے، جب وہ CPAC اتھارٹی کے اور اس کے چیئرمین لگے۔ کس کے بھلا؟ اس کے CPAC اتھارٹی کے اور پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر لگے، تو پھر یہ CPAC ان کے پرسنل سٹاف افسر لگ گئے، اور انہوں نے 70-80 یوٹیوبرز کو بھرتی کیا تھا۔ وہ جہاز تے ہیلی کاپٹر تے پڑھ کے وہ جو گوادر لے کے گیا سی، وہ والا وہ جو جہاں پہ جا کے صدیق جان کو وہ مرحوم نے پھینٹا لگایا تھا، وہ اپنے کیا جو شہید ہو گئے وہ کینیا کے اندر، تو صدیق جان کو لٹا کے تھلے کٹیا سی، زمین تے لمے پا کے کٹیا سی، وہ والا دورہ جو تھا نا وہ اس نے آسم نے تخلیق دیا تھا۔ تو دوستوں کا خیال ہے کہ یہ وہ والے آسم صاحب ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ میرے پاس جو علم تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خاتون اینکر کو کرنل این نے ایک دن کہا کہ آپ جتنی قابل ہیں اور آپ اس ملک کا ثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے میں آپ کو آفیشلی اپروچ کیا ہے کہ آپ اپنے صحافیانہ کام کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کام کریں۔ آپ کے لیے یہ انتہائی بہترین موقع ہے کہ قومی خدمت کر کے اپنی صلاحیتیں منوائیں، تو آپ نہ صرف ترقی کی مزید سیڑھیاں چڑھیں گی بلکہ پیسہ ساون بھادوں کی طرف برسے گا۔ اثاثہ بنانے کے لیے قومی خدمت یہ تھی کہ خاتون اینکر کو کہا گیا کہ آپ اس بڑے ٹی وی چینل کے مرد اینکر سے دوستی کریں۔
پھر اس دوستی کو بڑھائیں، اتنا بڑھائیں کہ ناقابل دید اور ناقابل داد سٹیج تک پہنچ جائیں، جہاں پر ہم ایک ایسی نازیب ویڈیو بنا لیں گے جس کی بنیاد پر ہم اس مرد اینکر کو بلیک میل کر کے اس کو اپنی دی گئی لائن پہ چلا سکیں گے۔ گارنٹی دی گئی کہ اس ویڈیو کا چہرہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا اور نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مرد اینکر کو بلیک میل کرنا تھا، اب آپ سوچئے کہ جو موجودہ اس وقت 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، کہیں ان کے ساتھ تو کہیں ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو اپنا سب کچھ مطلب کہ انہوں نے تج دیا ہوا ہے اور ظاہر ہے، تو ان کے ساتھ تو کبھی یہ والا ایپیسوڈ نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہوا ہے، لیکن آگے چلتے ہیں۔ خاتون اینکر نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا ہے، مجھے شدید غصہ بھی ہوتا ہے، مجھے تو کئی دفعہ ہوا ہے، صدمہ اور غصہ ہے۔ میں نے اسے بہت سخت باتیں کہیں، میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اب سار صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ مدد کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس افسر نے، جو اب ریٹائر ہو چکا ہے، اس خاتون اینکر کو انتہائی ڈٹائی سے یہی آفیشیل آفر دوبارہ کی۔ بحث کے دوران کہا کہ آپ کس مذہب اور اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں؟ یہ سب کام تو سعودی عرب کی ایجنسیاں بھی کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، اس لیے آپ مزید سوچ لیں، یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ کی فیلڈ میں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ خاتون اینکر نے پھر انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس مرد اینکر کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ پلان بن رہا ہے اور مجھے اس کی آفر کی گئی ہے۔ کرنل این کو آفر دوبارہ ریجیکٹ کرنے کے کچھ دنوں بعد عمران خان سے انٹرویو کے دوران اپنی صحافیانہ جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس خاتون اینکر نے کچھ ایسے سوالات پوچھ لیے جنہوں نے ثاقب نثار کے صادق اور امین کا موڈ خراب کر دیا، اور اگلے دن اس خاتون اینکر کو ٹی وی سے نکال دیا گیا۔ اس خاتون اینکر کا نام بطول راجپوت ہے۔ اب بطول راجپوت سے میرا بھی ایک پروفیشنل تعلق ہے، اس طرح سے کہ جب میرے اوپر ایک خاتون نے الزام لگایا، اور میں چونکہ خود ابلاغیات کا استاد ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح پی ٹی آئی کا قبضہ کروایا ہوا ہے ISPR نے، تو ایسے وقت میں آپ سچ بھی کہہ کے ہار جائیں گے۔ تو ایک خاتون نے الزام لگایا کہ جناب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ رضی کی اور میری شادی ہو جائے۔ خاتون اینکر نہیں تھی، خاتون MN تھی PTI کی، تو شادی ہو جائے تو بچے کیسے ہوں گے، میرے 14 بچے ہوں گے، تو اس طرح کی بات تھی جی۔ اب یہ بات مجھے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن اس نے ڈھٹائی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر دہرائی، اور ساتھ میں اس کا جو گینڈا وکیل ہے نا، وہ دانت نکال رہا تھا، کہہ کے لگا رہا تھا۔ اب میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہر طرف بغیرتوں کا ٹولہ رلا ہو تو وہاں پہ آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس واقعے کے اوپر بطول راجپوت صاحبہ نے میرا نقطہ نظر جاننے کے لیے مجھے فون کیا، اور ایک سے زائد مرتبہ فون کیا، اپنے ذاتی نمبر سے فون کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، اور وہ اس پہ مصر نہیں کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اسی خاتون کا انٹرویو لینے ان کے گھر گئیں، تو انہوں نے ان کو سٹاف سمیت اپنے گھر کے اندر ڈیٹین کیا، گالیاں دیں، بکواس کی، بدتمیزی کی۔ اس وقت ہم نے آواز اٹھائی بطول کے ہاتھ کے اندر، لیکن بطول نے وہ والا عرصہ جو تھا وہ بہت ہی صبر سے بھگتا جو ان کے اوپر بیتا، ٹھیک ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کا نام جو ہے ان کی اجازت سے انہوں نے شائع کیا ہے، اور یہ شائع ہونے کے بعد پھر جناب سلیم صافی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا، اجازت دی کہ جی وہ اینکر کا نام بھی بتا دیں، لوگ جو ہے نا وہ کسی اور پہ شک کر رہے ہیں، شاہزیب خانزادہ اور حامد میر پہ شک کر رہے ہیں۔ حامد میر تو اب ماشاءاللہ نانا دادا بھی ہو گئے، تو میرا مطلب ہے کہ شاہزیب خانزادہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حامد میر اور شاہزیب خانزادہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ وہ بھائی تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ بطول راجپوت نے کہا کہ اگر آپ میرا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کا ہے، مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے میں نام ان کی رضامندی سے ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ صحافت میں کام کرنے والی اور نئی آنے والی لڑکیوں کو یہ پیغام اور حوصلہ ملے گا کہ اگر آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی نیت ہے تو کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے اصول پر ڈٹے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی مدد کرے گا اور مشکلات سے نکال دے گا۔ بطول راجپوت کہتی ہے کہ وہ خود اپنے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ سستی شہرت نہیں چاہتی۔ مرد اینکر کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ میری ان کی اجازت نہیں، بعد میں نے کہا کہ اجازت مل گئی۔ مزید سنیے۔
اسلام آباد کے F63 سیکٹر کی گلی نمبر 16 میں جہانگیر ترین کے گھر کے بالکل ساتھ ایک 4 کنال کا سرکار کے ادارے کا گھر ہے. وہ کی کہندے نے انہوں سیف ہاؤس. اس گھر کے اوپر والے فلور پر ISI اسلام آباد ڈائریکٹریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنا پرائیویٹ پراپرٹی آفس بھی چلاتا رہا ہے. اس گھر کے گراؤنڈ فلور پر ایک سویلین مکروہ جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کی مدد سے پچھلے 20 سال سے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے تعلیم کی غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور پھر بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کاموں کا دھندا کرواتا چلا آ رہا ہے. ISI اور ISPR کے سینئر افسران اکثر وہاں پہ پائے جاتے تھے. وہ مکروہ شخص لڑکیوں کی نوکری یا YouTube چینل پر پروگرام دینے کے بہانے پھانستا اور سینئر فوجی افسران کا نام استعمال اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا. پہلے سگریٹ، چرس اور شراب کے نشے پر لگاتا ہے، پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتھی کر کے دوستی پر مجبور کیا جاتا ہے. معصوم لڑکیوں کے پھانسنے، نشے پر لگانے اور مکروہ کاموں پر مجبور کرنے کے لیے جب وہ ظاہر ہے کہ وہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں نا، تو ان کے اندر ایک مذہب کا بھی وہ ہوتا ہے کہ جناب یہ، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کے لیے ربوہ کے منظور شدہ قرآن اور ترجمے کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مذہب کیا ہے. اب وہ جو شخص ہے یعنی کہ وہ یہ کام کرتا ہے، اس کام کے لیے اسے ISPR کی یا ISI کی سپورٹ حاصل ہے. اور سپورٹ کا مطلب ہے کہ تھبنٹو حاصل ہے، پیسہ وہاں سے آتا ہے. تو آپ کا اور میرا دفاع کے اندر جو پیٹ کاٹ کے ہم دیتے ہیں وہ پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے یار، آپ اس کا اندازہ کر لیں. اس شخص کو ایک فون اور سم بھی دی گئی ہے، سویلین ہے وہ، لیکن اس کو دی گئی ہے جس کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا، جس سے کال کر کے وہ اپنے کالے دھندے اور بغیرتی کے کام کی مزاحمت کرنے والی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے. اس نمبر کے ذریعے اپنی شناخت چھپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصویریں اور ویڈیوز بھجواتا ہے. معصوم لڑکیاں جو اپنے مڈل کلاس گھروں سے سہانے مستقبل کے سپنے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد پڑھنے آتی ہیں، ان میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی اور مجبور ہو جاتی. وہ اس بری طرح غلیظ اور مکروہ جال میں پھنستی ہیں کہ پھر کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ، گھر والوں یا قانون سے مدد لے کر کچھ کر سکتی ہیں. اس گھنونے جال میں پھنس کر اپنی معصومیت اور مستقبل کو خراب کر کے اپنی پرسکون زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں. اس جرائم پیشہ شخص کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ خود ISI کا پمپ کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس کے اڈے کو باسٹرڈز ڈارک ڈین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرامی کا سیاہ ٹھکانہ، اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا. ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کو، مطلب اوقات اس کی یہ ہے، یہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں ٹی بوائے کے طور پہ آیا تھا. ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کے پاس چند ہی سالوں میں دولت کی اتنی ریل پیل کیسے ہو گئی، لمبی لمبی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں. اس مکروہ شخص کو اس گھر کا قبضہ اس طرح کے کبھی کاموں کے لیے دیا گیا ہے. یہ وہی گھر ہے جہاں 2014 کے دھرنوں سے قبل اور دھرنوں کے دوران ISI کے سینئر افسران جہانگیر ترین سے معاملات طے کرنے کے لیے آتے تھے اور جہانگیر ترین اپنے گھر کے پچھلی طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہو جاتے تھے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر لازم ہے کہ اس مکروہ شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈائریکٹریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی انٹیلیجنس افسر سے تصدیق کر لیں کہ وہ وہاں کن کے تعاون سے یہ کام کرتا ہے اور اوپر والی منزل کس سینئر انٹیلیجنس افسر کے زیر استعمال میں رہی. چیف صاحب، پاک فوج کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ. کیا اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جہاد ایسے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دین میں ایسی جنگی اسٹریٹجی کی کوئی مثال ملتی ہے تو بتائیے کون کون سے جہاد میں ہیں یہ اعلیٰ حکمت استعمال کی گئی؟ کیا کوئی پاکستانی باپ یا بھائی وردی میں ہو یا وردی کے بغیر اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو ایسی جنگی حکمت عملی کا حصہ بنانے کا سوچ سکتا ہے؟ ہم سب بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری بہن یا بیٹی ایسے جال میں پھنسے؟ کسی قوم کے محافظوں کو خود یا معاشرے کے گھٹیا ترین ابلیسی بد کردار اور جرائم پیشہ ایجنٹوں کے ذریعے ایسا گھناؤنا کسب کروانا زیب دیتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر مملکت خدا آباد میں یہ گندا دھندا جس کا فخریہ ذکر سابق آرمی چیف سابق چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہے اور پھر کئی اینکرز کے سامنے اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس کی اجازت اور مرضی سے جاری ہے؟
کیا اس مکروہ ڈاکٹرائن کی منظوری بھی اعلیٰ سطح پر دی گئی تھی؟ کیا اس کا جواب اللہ کے پاس پائیں گے؟ یا پھر قوم کی یہ بیٹیاں جن کی حفاظت کی ذمہ دار ریاست تھی ان رزق کے خاک بننے والے عامیوں کی ہیں جن کی قسمت میں بڑی پوزیشن پر بیٹھے چھوٹے لوگوں کی بے حمیتی کا ایندھن بننا ہوتا ہے؟ چیف صاحب فوج کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سے تحقیقات کروائیں اور اس طرح کے جتنے مزید شیطانی اڈے اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہیں ان کو بند کروا کر قوم کی بیٹیوں کو ایسے مکروہ خرکاروں کے چنگل سے آزاد کروائیں۔ ان بیٹیوں کو اپنی مرضی کی محفوظ زندگی گزارنے کا حق دیں اور ایسے قابل نفرت کرداروں سے سرکاری گھر، گاڑیاں، حرام کی دولت اور مراعات واپس لے کر ان کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ اگر ایسی کوئی ڈاکٹرائن سرکاری سطح پر اسٹریٹجی کا حصہ ہے تو قوم کو بتایا جائے کہ کس عالم دین نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ کون سے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔ قوم اور پاک فوج کے ہزاروں نوجوان بیٹے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سب سے بڑی قربانی اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر چکے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ مزید ہزاروں زخمی ہو گئے یا عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ ان ہزاروں شہیدوں کی قربانیوں کو معاشرے کے کبھی لوگ اور ان کے سرپرست اداروں اور وردی کی آڑ لے کر اپنے گھنونے عمل سے پوری بس تھوڑا جا رہ گیا پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے عناصر کی سرکوبی ضروری ہے تاکہ فوج کے نام پر دھبا لگانے والے اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ آرمی چیف اور DGISI کا فرض ہے کہ وہ ایسے اپنے اداروں کی اصلاح کریں، ایسے گندے اور گھٹیا لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں، اس گھنونے کام کو بند کروائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو منظم طریقے سے جاری سرپرستی والے غیر اخلاقی منظم جرائم سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہ قانون فطرت کے منافی ہے اور قوموں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کے گھنونے قوم کی نسلیں خراب کرتے ہیں اور اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے۔ لہٰذا ایسے قابل نفرت عمل کو ختم کر کے بے ضمیر کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ قوم کی بیٹیوں کو اپنے ہی وطن میں تحفظ ملے اور اپنی مرضی کی زندگی عزت سے گزاریں اور فوج اور ملک کی ساکھ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مدافع ہو سکے۔ سوچیں صاحب، اور اس بار صرف سوچیں ہی نہیں، اپنے ادارے کی گندگی کو صاف کر گزریں۔